الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اسٹیج تو لے کے آخر تک جتھے تک آواز جا رہی بابا جی نو پتہ چل جائے کہ واقعی جڑا میں مشن دے کے گیا وہ مشن تے سارے لوگ قائمن تے بلند آواز نہ دوسری پڑھنا زور لا دے سینے دا پتہ چلے حضور دے غلام بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام گونج پہ آ جاوے سٹیج تو بھی گونج پہ آ جاوے سارے اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا جتنا مجمع بیٹھا اتنی آواز نہیں آ رہی اونچی آواز نہ دوسری اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام
مشائخ اعظام، نعت خوانان حضرات اور حضور کے غلام جو آپ سب امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کی بابرکت تقریبات کے آخری نشست میں حاضر ہیں۔ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال تو بتا بابا جی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، 104 بخار ہو فیض آباد کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں تو پھر بھی جا کر فیض آباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا، جو تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آخر دعویاں کر دینی ہے، جو تسی زود نعرہ لا انہیں جانا، انہیں جانا، زور نہ لانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اسٹیج سے بھی آواز ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ اقبال کہتا ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، کن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے، کن کو کیا، کسی کو کیا ناز ہے، کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے، جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا تو دم دبا کر اندر بیٹھ گئے، حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اس وقت ایک ہی مرد قلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا پولیس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا گئے، کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے، آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جو فکر کی گرمی سے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے علن اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن، انج نہیں، زور نہ نعرہ لاگے، سینے دا زور لاگے فقتلو دی آواز آنی چاہیے دی، من سبن بیجن، نہیں نہیں نہیں، انج نہیں۔ جنہ نے بابا جی دے ہتھوں عشق رسول دا جام پیتا، بابا جی فرمائے تھے ویکھ ویکھ کے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی ہے انواع، دائیں بائیں نہیں، دائیں بائیں ویکھ کے نہیں، کون بیٹھا کون نہیں، بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع وچ بیٹھا، جو تک حضور نال انواع محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی۔ یہ پکی گل ہے، کیونکہ یہ سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا۔ میں اس تو گل کراں، کئی لوگ ہوتے ہیں
جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ان کی اپنے ہیں، وہ سسٹم ہے۔ میں نے کہا میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انے واہ محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی۔ دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو، پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا، اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں، یعنی افضلیت، یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں، اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا، عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے، حضور کے غلام بن گئے، انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا۔ اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت اننے واہی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں نہیں۔ بابا جی فرمائیں گے اپنے تو لبادے کڈو، ویکھ ویکھ کے جویں تسی دین دا کام کر رہے ہیں، دین تختے نہیں آنا، دین دا کام ہونا ہے اننے واہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا، کہ یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی۔ تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے نہیں، پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بذر اللات نحن نفر وندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ بات ہے بنا دیکھے بات کی۔ یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی، اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہوئے میرے آقا خاموش رہیں، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ حضور نے مور لگا دی، فرمایا قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کرے۔ اب تو یہ بات ہوگی امت کے پہلے خلیفہ، اب آج امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے، اسے خط لے کر آؤ، یہ ہے مولا کائنات۔ میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں، مولا کائنات ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے۔ فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے، تو فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے۔ اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی؟ حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا، فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ۔ مولا کائنات چلے گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی، ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا، فرمایا خط نکالو۔ یہ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا؟ اس نے کہا خط کوئی نہیں، یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں۔
ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں، تب بھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ، انہوں نے کہا جی خط کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا خط تے کٹنا پوسی، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا علی کھلوتا، اے کوئی 14ویں سیدہ ملا نہیں کھلوتا کہ جرا چلا جائے گا، علی تے خط لے کے جانا۔ میں حضور نو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں، میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ تو میں ہوں تواڈے کولو ایک گل سنان تو بعد نعرہ لوانا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایمان مومن لے کر آئے، تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے جو تک تسی اپنے اندر رکھو گے نا جی میں آج ناراض میرا گلا خراب ہے اور اس گلے دی آج ہی تک قیمت بڑی نعرہ لانے ہیں، اس بارگاہ میں اسی دی تے قبولیت ہونی، یہ اپنے اندروں کڈو تے حضور دے دین دا کم تائیں ہونا۔ جی اپنے آپ بنانے سوارنے وچ لا دیو گے کہ حضور دا دین تخت تے نہیں آنا، یہ پکی گل ہے۔ تسی بابا جی نو ویکھیا کہ جدو بابا جی نعرہ لاندے سن تے اپنی معذوری بھی نو ویکھدے سن، قریب ہوندے کہ بابا جی ویل چیئر تو کھڑے ہو جان گے، اس طرح بابا جی نعرہ لاندے سن۔ تسی ہن اس گل تو بعد انجی نعرہ لانا کہ بابا جی کہن واقعی میرے اس تے آنے میرے جڑے دیوانے سن انہوں نے مینوں مزہ کرا دیتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گل خط گڈ، میں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا علی کھلوتا، اے علماء موجودن، میں جملہ بولن لگا، میں ترجمہ نہیں کراں گا، اے علماء دے تسی گھر جا کے خود منجد کھول کے کر لینا۔ حضور نے مولا کائنات نے فرمایا لنجردنک، اس دا محتاط ترجمہ صرف بابا جی یہ فرمانے سن کہ میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا، خط لے کے جانا مولا علی، اور میں علی خط لے کے جانا۔ گل حضور دی عزت تے انج ہوے کہ فرمایا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، تے او بیٹھا ہوا فرانس دا سور بھی لرز جاندا کہ حضور دے غلام دی گرج کیسی ہے۔ ہن تسی نعرہ لانا، اس تو بعد پھر امیر محترم خطاب فرمان گے ان نعرہ لانا کہ اے پھول بھی جناب ہل جاوے واقعی حضور دے غلام آئے سن، تے سٹیج والے نے بھی نعرہ لانا، ہاں سٹیج والے نے نعرہ لانا۔ ایک گل سنان دا مقصد یہی ہے کہ حضور دی ذات تے حضور دی ناموس تے گل دیوانہ وار ہو کے ہوندی تے پھر او گل امیر المجاہدین بھی پسند کریں تے حضور دی بارگاہ وچ مقبول بھی ہوندی۔ باویں تہاڈا آپ باہر ہو جاؤ نعرہ لاندیاں، لیکن ایک دفعہ بابا جی نو دس دیو کہ اج بھی اسی تہاڈے مشن تے قائم اور دائم ہاں، پاویں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے۔ من سب نبیًا، نہیں مزہ نہیں آیا آج بھی، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اپنے گلے کھول دیو۔ ایک دن وقت بھی آنا کہ اللہ نے تانوں غسال دے والے کر دینا، اس دن تیرا دل کرے گا کہ آج میں حضور دا نعرہ لاواں، آج لا، آج دن وغیرہ بھی نہیں دیتا کہ حضور واسطے اپنا گلا پھاڑ دے، کیونکہ بارگاہ دے وچ مقبولیت تائی ہونی۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، یہ تو بھی انجی آواز آنی چاہیے دی، کنہ تھلے نہیں ہونا چاہیے دا۔ آپ نے تو لگا مذہبیت دے کوئی مذہب نہیں ہے، حضور دا نام ہے تو پھر دیوانے وار نعرہ لانا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اسی اصول نو دسنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب تیرا سر حضور دے غلام کٹا لے۔ اس طرح نعرہ لاؤ، سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ، جس نعرے نالی موت آنی دے اس تو بڑی شے کیڑی ہے۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ نہیں بھائی مزہ نہیں آیا، بابا جی اجے خوش نہیں ہوئے، انہوں نے خوش نہیں ہوئے۔ اونچی آواز میں سینے دا زور لا کے سٹیج والے بھی پورے ہاتھ چکے، جڑا ہاتھ نہیں چکتا بھاویں اس تو باہر نکل جاوے، پورے ہاتھ چکے۔ عالم کفر نو بھی دسو کہ انہوں نے جڑے تھے ایجنٹ بیٹھے جڑے اپنے آپ بڑے طاقتور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج تو رب نے کوئی طاقتاں دے چھڑیاں، وہ اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی بہت کچھ کر لواں گے۔ میں کہا ان قریب تہاڈا بھی حساب ہونا، سمجھ گیا ہون گے، ان قریب تہاڈے گریبانے تک بھی ساڈا ہاتھ آنا لا، کیونکہ بابا جی نے فرمایا سی
کہ یا اللہ انہوں سارے نو گرنا ہے، اتوں لے کے تھلے تک سارے نو گرنا ہے، تے انہوں کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری، تے انشاءاللہ کچھ تے ہو رہے ہیں تے باقی بھی ہو رہے ہیں، تے ان قریب انشاءاللہ 2023 دے اندر حضور دا دین تختے ہوتے آئے گا انشاءاللہ۔ تے انجی آئے گا نا جو تسی دیوانہ وار حضور نال محبت کرو گے، اے تہاڈی ویڈیو عالم کفر بھی ویکھ رہا، تے انہوں نے جڑے تھے اعلیٰ کار ہیں وہ بھی ویکھ رہے ہیں، اپنے چہرے تے غصہ لے کے آؤ، جلال لے کے آؤ، انہوں دسو کہ آج بھی اسی اپنے بابے رضوی دے مشن تے کھڑے ہیں۔ منصب نبیشن، منصب نبیشن، سٹیٹ کو آواز ڈھیلی آ رہی، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن، نعرہ انگلانے جو بابا جی نے سملی آل کھڑے ہو کے بابا جی قریب سے کے بیچے تو کھڑے ہونے، آپ نے اس طرح کر کے نعرہ لایا سی کہ فقتلوہ دی آواز انجاوے کہ اتھے دے لبرل، اتھے دے اپنے آپ نے بڑے طاقتور کہنا لے تے حکومتاں تے باہر دے عالم کفر تے پتہ چلے کہ حضور دے غلام ان قریب کھڑے ہوتے حملہ کرنا لے، اس طرح نعرہ لاؤ، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن۔ جتنا مجمع بیٹھے آئے تک آواز نہیں کسی کٹی، یا سینے دا زور لا کے آواز کٹو، قبر جیسی نال موت آ جاوے تے حضور دی بارگاہ وچ اے تے کہو گے یا رسول اللہ تہاڈا فقتلوہ دا نعرہ لاندے لاندے تہاڈی بارگاہ دے وچ آ گیا۔ منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن۔ اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ جڑا مجدد اعظم نے جملہ کیا کہ فرانسیسی صدر دا سر قلم ہونا تے وہ ہائی لینڈ دے سور دا سر قلم ہونا، تے اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ آج اللہ ساڈا یہ نعرہ قبول کرے تے اے تقریب ختم ہون تو پہلے نہ دونوں دا سر قلم ہو جائے۔ اس نظریے نال نعرہ لاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر کہ رب تے رب ہے نا، او تے ابابیلہ کو بھی کم لے لینا، ہاں او تے ابابیلہ کو بھی کم لے لینا۔ اس نظریے نال نعرہ لاؤ، منصب نبیشن، 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 منصب نبیشن۔ اور آخری بار بالکل سان لے لو، زور لا کے نعرہ لانا، آخری باری اس طرح لانا کیا اتھے دے سارے نو پیغام پہنچ جاوے کہ آج بھی اسی اس امیر المجاہدین دے نظریے دے اس طرح ہی کھڑے ہیں، اس طرح کر کے کھڑے ہیں، اسی قدم اگے تے ود سکتے ہیں لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس طرح کر کے نعرہ لانا، سان لے لو۔ اور آخری آواز ان جاوے کہ عالم کفر دے ایوانہ دے وچ لرزہ تاری ہو جائے، کوئی یار اے دے محمد عربی دے غلام آئے، اے دے حضور دے شیر آئے، اے بابا دے شیر آئے، این نعرہ لانا ہے، سا لے لو۔ منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن، منصب نبیشن۔ ہون بابا جی دا پسندیدہ جڑا نعرہ ہے او لانا ہے، تو تصور کر کے لانا ہے کہ یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے، حالات جے بھی ہیں، آج بھی اسی توڑی ناموس ختم نبوت واسطے اس طرح ہماتن کٹن نو تیار اس طرح کر کے نعرہ لانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ نہیں نہیں انج نہیں، ڈھلا نہیں بھائی، ڈھلا نہیں، ڈھلا نہیں، ڈھلا نعرہ نہیں لانا۔ میری دعا ہے کہ جڑا آج انج نعرہ لاوے امیر المجاہدین اللہ تعالیٰ انہوں عشق رسول وچوں ایک جام عطا فرمائے، انج نعرہ لاؤ۔ جے بابا جی کو عشق رسول دا جام چاندے ہو کہ آج دیوانہ وار والا لاؤ، صرف اس بارگاہ دا تصور کر کے نعرہ لگاؤ کہ یا رسول اللہ جویں دی بھی حالات ہون، گولیاں چلن، شل چلن، جویں بھی آسی تواڈی ناموس سے رسالت
ختم نبوت تے دین اسلام واسطے ہما تن تیار ہاں جویں صحابہ نے کہا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ فِقَاؤ. جڑا بہت دل بندہ بیٹھا لیکن بابا جی دے اس تے کوئی بہت دل آ ہی نہیں سکتا نا. ہاں اتنے بہت دلوں کا کام ہی کوئی نہیں, اتنے شیراں کا کام ہے, اتنے شیراں کا کام ہے. ہن نعرہ لانا اون ہے جانا, 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 اون ہے جانا. جن دل میں صرف رسول اللہ دی محبت ہے, صرف رسول دی محبت ہے, جو سینے دا زور لا کے ہوں نعرہ لائے گا تے پل بھی چکیا جاوے, دو دیوار بھی قیامت تک گواہی دین یا رسول اللہ تواڈے دیوانہ نے نعرہ لایا سی کمال بات سے. آلہ فرمانے کے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے. اے نعرے میں بھی بڑی پاور ہے, تانوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے ہو. اے نعرہ پتہ نہیں کنا کنا نو تکلیف دیندا ہے. نعرہ ہون اون ہے جانا, 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 اون ہے جانا. اور میں 3 دفعہ لوانا ہے کہ تسی بابا جی نے خوش کر دینا ہے, انہوں نے پتہ چلے کہ واقعی انہوں نے سارا فیض لبنا ہے. انشاءاللہ جڑا آج نعرہ لائے گا تو ویکھنا بابا جی تواڈے کیویں تواڈی جولیاں نوں بھر دین. حضور نال محبت کرنی اور کنے نال نہیں, کوئی بھی ہوے حضور نال محبت کرنی تے اننے واہ کرنی. بس انہیں ہے جانا, اون ہے جانا. ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا باویں اج گلا مکا دے, اس گلے نوں کی کرنا جو حضور واسطے قربان ہو جاوے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے. اس جان حضور واسطے بچھاور ہو جاوے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے. یہ جان حضور دی اج قربان ہو جاوے کہوں گے یا رسول اللہ تھوڑا نعرہ لاندے لاندے تھوڑی بارگاہ دے وچ آ جائیں. جو فرشتے پوچھن ما کنت تقولو فی ھذا الرجل, اور 10 مہینے دے کی کہنا تو کہیں میں بابا جی اس تے انہیں جانا انہیں مانا کہندے کہندے تھوڑی بارگاہ دے وچ آ گیا, اور میں حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا. ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا زور لا کے بالکل دل میں جو حضور دا وہ تصور کر کے کہ میرے آقا بدر اس کی میں گئے, احد کی میں گئے, تبوک کی میں گئے, طائف کی میں گئے, پھر میرے آقا نے فتح مکہ والے دن وہ بت کی میں تھلے گرائے. اس طرح نعرہ لا, وہ تصور کر کے جمامہ دے صحابہ دا تصور کر کے اس طرح نعرہ لانا ہے. ہن سینے دا زور لا کے انہیں ہے جانا, اون 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 ہے جانا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آخری زندہ باد دین نعرہ انجو ہوئے کہ جڑے اتھے بیٹھیں مزین پرموٹ کرنے والے یہ تو انہوں نے یار ہیں جنٹن وہ بھی گھر بیٹھے ہیں اپنے بستر جتھے بھی بیٹھے ہیں اتھے تربک کے لڑے گا کی ہوئے کہ حضور دے غلامہ نے بابا جی دے اس تے انج نعرہ لائے گیا اسی بھی تھے ساڑھے ان زمینہ کمل لگ پہ ہونا دیا وہ آپ بھی مار جان اتھے ہی اس نعرے دی اتنی آواز ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باز زندہ تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور دین کا کام اپنی ذات سے باہر نکل کر جس طرح بابا جی نے کام کیا اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے انواع محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.